اور پانی پت کا قاعدہ یہ تھا کہ جس گھر میں کوئی مر جاتا تھا تو مدرسے کے ایک بچے کو 40 دن وہ کھانا کھلاتے تھے. بولے کہ ایک آدمی مر گیا تو وہ جس کا باپ مرا تھا وہ آئے, اس کا بیٹا آیا, کہا کہ مدرسہ کے ناظم کو کہ ناظم صاحب ایک بچہ دیجئے جو 40 دن تک ہمارے گھر سے کھانا کھائے گا, چونکہ میرے ابا مر گئے. تو ناظم صاحب نے کہا یہ بچہ عبد الرحمان ہے, اس کا کھانا کہیں نہیں ہے, اس کو تم 40 دن کھانا کھلاؤ. قاری عبد الرحمان آگے لکھتے ہیں جب 38 دن ہو گیا 2 دن بچا, تو اب میں سوچا یا اللہ اب 2 دن کے بعد 40 دن پور جائے گا تو اب میں کیا کھاؤں گا. جیسے 38 دن ہوا ایک دوسرا بڑا آدمی مر گیا, پھر میرا 40 دن کا کھانا اس کے ہاں ہو گیا, پھر 40 دن پورا ایک تیسرا آدمی مر گیا. ناظم صاحب نے محلے والے کو بلایا, کہا دیکھو یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے, تم لوگ اس کو ایسے کھانا نہیں دے رہے تھے, تو اب ایک آدمی مرتا ہے یہ 40 دن کھانا کھاتا ہے, جلدی سے اس کو کوئی ایک آدمی کھانا دے دو, نہ تو یہ پورے محلے کو مار کے کھا جائے گا, پورے محلے کو مار کے کھا جائے گا. یہ ہے قرآن. قرآن کے نام پر اگر کوئی کچھ مانگے تو اس کو دو, اللہ دے گا. میں اپنے گاؤں کی بات بتاؤں, میرے گاؤں میں ایک بچہ حفظ کرنے جا رہا تھا, غریب بچہ وہ حفظ کرنے جا رہا تھا, وہ بھی مانگنے کے لیے گیا. ایک آدمی بیچارہ غریب آدمی تھا, اس کو جلا لایا. اس کے دروازے پر ایک گائے تھی, وہ گائے بھیج کے اس بچے کو 10,000 ٹکا دیا. کہو جاؤ تم قرآن پڑھو گے, لو میں اپنی گائے بیچ کے دے رہا ہوں. آپ اللہ گواہ ہے, اس آدمی کا بیٹا باہر میں کاروبار کرتا تھا اور اس کے کاروبار میں اتنا نفع ہوا کہ وہ جب باہر سے گھر آیا تو ایک بیگ اس نے 10 گائے خرید لی. قرآن کے نام پر کیا گائے بیچا تھا؟ ایک گائے. اللہ نے دروازے پر کیا گائے دے دیا؟ 10 گائے. یہ قرآن ہے, یہ حافظ. یہ قرآن دولت لے کے آتا ہے, تندرستی لے کے آتا, چین لے کے آتا. آج دنیا میں جتنی پریشانی ہے سب کی ایک وجہ ہے قرآن پر عمل نہ کر. اگر قرآن پر عمل ہو جائے ساری دنیا میں چین آ جائے. ابھی دیکھ رہے ہیں, اچھا یہ ہاتھ اٹھائیے تو اس مجلس میں کتنے آدمی قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ بہت آدمی قرآن پڑھنا جانتے. اچھا اب یہ بتائیے کہ کون آدمی ہے جو روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھتے؟ ہاتھ اٹھائیے. تو ایک بھائی نے اٹھایا, اور دیکھیں ایک بھی نہیں اٹھایا. یہ 2. ایک بچے نے اٹھایا, مدرسے کا بچہ ہو. 1 مہینے میں کیا دن؟ ارے کیا دن کا مہینہ؟ 30 دن کا. اب قرآن میں کیا پارہ؟ 30 پارہ. سوچا آپ نے اللہ 40 پارہ بھی تو بنا سکتا تھا, 20 پارہ بھی تو بنا سکتا تھا. اللہ نے 30 دن کا مہینہ بنایا اور قرآن میں بنایا 30 پارہ. اللہ کیا چاہتا ہے؟
بولی باپ کہ میرا بندہ ایک دن میں ایک پارا پڑھے. ارے موت کے بعد پچھتاؤ گے, روح نکلنے کے بعد سوچو گے ایک نیکی کے لیے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن بیٹا جائے گا ابا کے پاس, ابا میں تیرا بیٹا, آپ کو کما کے کھلایا, آپ کا پیر دبایا, ابا ایک نیکی ایک ٹکا دے دی. ابا نہیں. جائے گا ماں کے پاس, ماں بھی نہیں دے گی. جائے گا بیوی کے پاس, بیوی بھی نہیں دے گی. جائے گا بھائی کے پاس, بھائی بھی نہیں. اور قرآن کی ایک آیت پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین, یہ ایک آیت ہے. سورہ فاتحہ میں 7 آیت ہے. ایک آیت پڑھو گے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. ایک آیت سورہ فاتحہ پڑھو گے 7 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. یہ موت کے بعد کا ہے, روح نکلنے کے. اس لیے قرآن, ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم قرآن کی حفاظت